علامہ اقبال ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پرسنالٹیز جو اس ریجن نے پچھلے 100-200 سالوں میں پیدا کیا. ہم آج بات کرنے والے ہیں اقبال بنتا کیسے ہے, تاکہ آپ لوگ بھی اس سارے انالیسس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں اور آپ بھی بہت بڑے انسان لیڈرز بن کر ابھریں. سو اسٹے کنیکٹڈ. علامہ اقبال, ان کی والدہ حافظ قرآن تھی اور وہ ایک سوشل ورکر تھی. سوشل ورکر آج کل ہمارے ذہن میں نام آتا ہی آتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کی کوئی این جی او ہوگی, وہ آپ کو فنڈز مل رہے ہوں گے باہر سے, پتہ نہیں آپ کیا کرنے والے ہوں گے. سوشل ورکر یہ نہیں ہوتا. سوشل ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے, اپنے نیبرز کا, چھوٹوں کا, بڑوں کا خیال رکھے, ان کی ضرورتوں کے بارے میں سوچے اور جتنی بھی اپنی استطاعت ہو اس کے مطابق help them. And this is what God wants you to do. And that makes you a dynamic person. اور جب آپ کے اندر یہ سوچ آتی ہے تبھی آپ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر پاتے ہیں. تو علامہ اقبال کی والدہ کے اندر یہ سارا ان کے اندر تھا اور انہوں نے اسی کو ٹرانسفر کیا اقبال کے اندر. ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے میں آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں, وہ یہ واقعہ تھا کہ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ شاید اوتھینٹک نہیں ہے, دوسری طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اوتھینٹک ہے. لیکن لیٹس سی اس میں سے ہم نے سیکھنا کیا ہے. ایک زمانے میں جو کہ اقبال کے جو والد, ان کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا, ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے, کوئی بہت زیادہ پیسے ویسے ان کے پاس ہوتے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے چھوڑ کے کہیں پہ نوکری شروع کر دی. تو ان کی والدہ کو یہ شاید لگا کہ یار یہ جہاں سے یہ پیسے آ رہے ہیں نا, اس میں شاید کوئی سود کا کاروبار شامل ہے. وہ اتنی زیادہ اس بارے میں سینسیٹیولی دیکھ رہی تھی کہ وہ دیکھتی تھی کہ میں اپنے آنے والی نسل میں ایک چھوٹا سا قطرہ بھی حرام کا نہیں ڈالنا چاہتی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو بھی چھوٹا موٹا زیور ان کے پاس اس وقت موجود تھا انہوں نے وہ بیچا اور اس سے ایک بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ اقبال کو پلانا شروع کیا. مائی گاڈ, اتنے سینسیٹیولی, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اور یہ چھوٹی نہیں, یہ بہت بڑی چیزیں جب آپ اپنے بچوں کی پرورش پہ لگائیں گے تو ہی اس قسم کی پرسنالٹیز آپ پیدا کر سکتے ہیں. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں کر, میں نے اپنے بچے کو موبائل لے کے دینا, میں نے اپنے بچے کو گاڑی لے کے دینی ہے, یار کوئی بات نہیں, چھوٹی موٹی ڈنڈی مارنے سے. اسی لیے ہم ایوریج قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. ہم کوئی ڈر, کیونکہ یہ جب تک, اور ہم ایز اے مسلمان یا جو بھی ایز ہیومن بینگ, جو بھی دیکھیں, وہ ایک چیز آنےسٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تبھی وہ ایک کے بعد ایک چیزیں نکال رہا ہے. تو یہ ساری روایات ہماری ہیں. تو اقبال کی والدہ نے اتنا سینسیٹیولی ان کی پرورش کی. آگے چلتے ہیں. ان کے والد, جو ظاہر ہے اس وقت تو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی تھی, تو وہاں وہ لے کے, وہاں ان کی ملاقات ہوئی مولوی میر حسن سے, جو ان کے اقبال کے استاد تھے. اب یہ ہے وہ استاد, یہ ہے وہ مینٹور, جو کہ پیپل ہو کین سی تھرو تھنگس, پیپل ہو ہیو دا ویژن فار تھنگس. وہ ڈائنامکلی, آنےسٹلی بچوں کو پھر گائیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 سوالوں میں یہ جان لیا کہ اقبال جو ہے ایک بہت انٹیلیجنٹ, ایک بہت بڑا دماغ بن سکتا ہے, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ان کے والد سے دیٹ ہی شوڈ مذہب کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم, تاکہ اس کا دل اور دماغ کی دونوں کی کمبینیشن بنے, وہاں پہ اس کو جانا چاہیے, اور یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا کے لیے نام پیدا کر سکتا ہے. یہاں سے صحیح بنیاد رکھیے گی. وہ تھے مولوی میر حسن. اس کے بعد جو ان کے والد صاحب ایک بہت ایک مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. تو جب اقبال جو تھے وہ صبح کے وقت باہر صحن میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو جب ان کے والد صاحب وہاں سے گزرتے تھے ان کو دیکھتے ہوئے, تو ایک دن انہوں نے اقبال کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا اقبال, میں تم سے نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اب ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, اب والد صاحب بات ہی نہیں کر رہے. اقبال واز لائک کہ کیوں نہیں بات کر رہے. تو تیسرے دن جب وہ گزرے تو انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے, پلیز مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا میں نے تم سے یہ بات, اب جسٹ اسٹک آن ٹو اٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا میں نے تم سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو نا, اس کو اس طرح سے پڑھو, اس طرح سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی تم سے بات کر رہا ہے, اور یہ تم نے ہی بہترین, ایک سنگل بندے کو بہترین کرنے کے لیے قرآن پاک آیا ہے. اب اقبال کہتے ہیں اس ایک جملے نے میری زندگی, میری سب کچھ نظر قرآن کے بارے میں, زندگی کے بارے میں پلٹ کے رکھ دی. کیونکہ پھر اس کے بعد قرآن کی وہ نظر ان کے بارے میں ان کی کھلی کہ انہوں نے آپ کے سامنے انہوں نے کتنا نام پیدا کیا. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ اقبال کی قرآن پہ اور عربی پہ کیا گرفت تھی. وہ گریجویشن لیول تک عربی کے استاد رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور کے جو ایک بہت بڑا اسلامک نام ہے ڈاکٹر اسرار صاحب, انہوں نے کہا you can just go out and surf on the internet and see his video. انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی قرآن, اسلام, اس کی ریسرچ پہ گزری ہے, لیکن میں یہ اس منبر پہ بیٹھ کے آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا بہتر اقبال نے قرآن پاک کو سمجھا ہے اس بہت لمبے عرصے میں کسی نے نہیں سمجھا. This is huge for us to understand کہ اقبال کی شاعری, اقبال کے خیالات کہاں سے آئے, انہوں نے کیوں, ان کے دل میں درد تھا کہ قوم بنے,
सो दिस वाज द बैकग्राउंड। जिंदगी आगे चलती गई, वो फिर जाहिर है तहकीक की उन्होंने, उनका तहकीकी ज़हन था, उनका पैशन था। और याद रखिए ये पैशन कहीं ना कहीं से आप लेते हैं, कहीं से कहीं आपके अंदर इंडक्ट होता है। बड़े लोग बात करते हैं जी हम सेल्फ टॉट लोग हैं, और सेल्फ टॉट का कोई सेल्फ टॉट चीज नहीं होती। ये आपके बाप ने, आपकी माँ ने, आपके उस्तादों ने, आपके दोस्तों ने, आपके मास्टर ने छोटी छोटी चीजें आपके अंदर इंडक्ट की हैं, उससे आपका टैलेंट बना है, और फिर आप जो भी कर पाए हैं वो कर रहे हैं। सो दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने जिन जिन लोगों ने भी आपको कंट्रीब्यूट किया उनको रिस्पेक्ट कीजिए। फिर अंग्रेजी तालीम जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे आए, यहाँ फलसफा, उसके साथ साथ उनकी रिसर्च चल रही जो इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिलीजन और हमारे आसपास के क्या कुछ हो रहा है उस सब पे उनका बहुत नजर थी, बहुत पैशनेट थे, और उनका नाम भी साथ साथ होता जा रहा था उनकी शायरी में। तो यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर आर्नल्ड से जो फिलॉसफी पढ़ाते थे, और उन्होंने इकबाल की जिंदगी को एक वो रुख दिया कि उनके पास एक दुनिया का एक उनका होराइजन बहुत बड़ा कर दिया। और इकबाल का उनका वो रिलेशनशिप था कि जब प्रोफेसर आर्नल्ड जब यहाँ से अपनी नौकरी खत्म करके तो वापस इंग्लैंड चले गए, तो इकबाल ने कहा कि यार मिसिंग सो मच, क्योंकि उनसे जो डिस्कशन होती थी, उनसे जो बातें सीखती थी वो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ। सो वो उनके पीछे चले गए।